بہت مستفید ہو رہے ہیں. آرام سے ذرا تشریف رکھیں اور پرسکون انداز میں. انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور تقریریں جب ختم ہو جائیں گی تو اعلان ہوگا, نماز پڑھیں گے اور پھر آپ کے کھانے کا بھی وقفہ ہوگا, اس لیے آرام سے تشریف رکھیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان, قائدین کرام, بھائیوں بہنوں اور عزیزوں, السلام علیکم. یہ بھی جماعت اسلامی ہی کا ایک خاصہ ہے کہ عام طور سے جس نوعیت کی گفتگو ہم کلاس روم میں محدود افراد کے سامنے کرتے ہیں, جماعت اسلامی اسی گفتگو کو اس نوعیت کے عظیم اجتماع میں بھی پیش کرتی ہے. میں آپ کے سامنے چنانچہ چند کلیدی نکات ہی پیش کرتا ہوں, اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اس سے پہلے پروفیسر خورشید احمد صاحب نے پیش کیا ہے. انہوں نے گلوبلائزیشن کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے معاشی غلبے کے علاوہ امت مسلمہ اور دیگر دنیا کے عوام کو بھی ایک تہذیبی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. گلوبلائزیشن اس وقت دراصل امریکی استعمار یا امپیریلزم کے فروغ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. یہ امریکی استعمار ہی دراصل آج مسلمانوں کے ذہن میں ایک خلش پیدا کر رہا ہے. یہی وہ استعمار ہے کہ جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی معاشی اور تہذیبی زیادتی سے بچا جا سکے. ماضی میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ایک فرضی گفتگو ہے, لیکن آج ان اندیشوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک روزمرہ کی حقیقت ہے. کسی بھی صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھ لیں, آپ کو امریکی استعمار اپنے معاشی غلبے کے علاوہ فوجی غلبے کے تحت نظر آئے گا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آئندہ 20 سال کی جد و جہد ایک طرف امریکی استعمار کی پیش قدمی اور پھیلاؤ اور دوسری طرف اس کے خلاف جد و جہد کی تاریخ ہوگی. اس کشمکش کی درست تفہیم اپنے تمام تر پہلوؤں میں اور اس میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے آج ہمارے لیے ایک اہم سوال ہے. اس آئندہ آنے والے 20 سالوں میں امریکی استعمار یا امپیریلزم کے خلاف جد و جہد کی خواہش اور ضرورت مسلم اور غیر مسلم سب کو ہوگی. اور میرا تجزیہ ہے کہ اس گلوبل استعمار کے خلاف رد عمل بھی گلوبل ہوگا. استعمار بھی عالمگیر ہے اور اس کے خلاف
رد عمل بھی انشاءاللہ عالمگیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم جو ظلم پر اتر آئے اس تہذیب کو دوام حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ان پہلے ظالموں کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا پر ظلم کی حکومت رہتی۔ مشیت ایزدی نے مسلمانوں کو اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اس آنے والی جد و جہد کا ہراول دستہ بنا دیا ہے۔ آئندہ آنے والے 20 سالوں میں شاید اسی زمین پہ بیٹھے والے افراد جو بارش اور موسم سے بھی اپنے آپ کو بچانے سے قاصر ہیں، اسی نوعیت کے کروڑوں افراد انشاءاللہ اس عرض پر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کی قیادت کریں گے تاکہ اس ظلم کی حکومت کو ختم کیا جا سکے جس کا اظہار آج ہر روز امریکہ کا استعمار کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بے سر و سامان مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اس جد و جہد کا ہراول دستہ بن گئے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس آزمائش پر پورا اتر سکتے ہیں۔ گویا اگلے 20 سال کی اجتماعی زندگی میں گلوبلائزیشن، امریکی استعمار اور اس کے خلاف جد و جہد قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک کلیدی عنصر ہوگا۔ اس سے قوموں کی سیاست، معیشت اور ثقافت سب اثر انداز ہوں گے۔ امت مسلمہ کی تحریکیں، امت مسلمہ مجموعی طور پر اور مسلم ممالک کی سرگرمیاں اسی ماحول کے اندر پرورش پائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس اہم اجتماع میں یہ موضوع ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سوچ کا ایک انداز ملے اور ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں جو لاہ عمل بنائیں وہ اس بنیادی حقیقت کی عکاسی کرتا ہو۔ میری ادنا رائے میں جس انداز میں 19ویں اور 20ویں صدی میں صنعتی انقلاب، قومیت اور قوم پرستی، مغربی استعمار اور اس کے خلاف قومی آزادی کی تحریکیں ایک بنیادی حقیقت تھی، اسی انداز میں گلوبلائزیشن، امریکی استعمار اور اس کے خلاف ایک گلوبل یا عالمگیر جد و جہد 21ویں صدی کی ایک بنیادی حقیقت ہوگی۔ میں اسے پھر دہراؤں گا، گلوبلائزیشن، امریکی استعمار اور اس کے خلاف ایک گلوبل یا عالمگیر جد و جہد 21ویں صدی کی ایک بنیادی حقیقت ہوگی۔ یہ تاریخ کے پرانے دور کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز ہے، محض ایک صدی کا آغاز نہیں ہے۔ ہر تبدیلی کی طرح اس میں اندیشے اور خطرات ہیں اور نئے امکانات بھی ہیں۔ میری رائے میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم آج کے واقعات کا مطالعہ ماضی کے تاریخی دور میں وضع کردہ تجزیاتی ڈھانچے سے مختلف انداز میں کریں، اس کے بیان کے لیے نئی اصطلاحات اور زبان وضع کریں، دوستوں اور دشمنوں کا، میں اسے دہرانا چاہوں گا، دوستوں اور دشمنوں کا نئے سرے سے انتخاب کریں۔ نئے حالات کے نئے تجزیے اور نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ آج کے اس اہم اجتماع میں بہت سے رہنما موجود ہیں، پاکستان کے بھی اور عالم اسلام کے بھی۔ ان کی سوچ میں ایک حرکت آنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اپنے میدان میں گلوبل استعمار
اور اس کے خلاف گلوبل جدوجہد کی تفہیم کریں اور اپنا لاہ عمل وضع کر سکیں۔ اس نئے گلوبل استعمار کے خلاف امت مسلمہ کو اپنا دفاع کرنا ہے اور جوابی کارروائی بھی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ سوچنا اہم ہے کہ یہ گلوبل استعمار کیا ہے۔ اس استعمار کے مختلف رنگ اور پہلو ہیں۔ یہ فوجی بھی ہے، اقتصادی بھی، ثقافتی بھی اور من جملہ تہذیبی۔ اس نئے گلوبل استعمار کا آغاز ایک اقتصادی قوت کے طور پہ ہوا ہے، جس کی پروفیسر خورشید احمد صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کا مظہر ہے، کمپیوٹر اور سیٹلائٹ اس کے نمایاں ہتھیار ہیں، لیکن اقتصادی غلبے کا فوجی غلبے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے بغیر اس اقتصادی قوت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ہتھیاروں کی عالمگیر رسائی کہ وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچ سکے، لاکھوں فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دنوں میں منتقل کیا جا سکے، یہ اس استعمار کی ایک اور بہت بڑی قوت ہے۔ لیکن تاریخی طور پر یہ ثابت ہے دنیا کے کئی ہزار سال کی تاریخ دیکھنے سے کہ اقتصادی اور فوجی برتری کو دوام حاصل نہیں ہے۔ اقتصادی اور فوجی برتری کو دوام حاصل نہیں ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ یہ برتری کبھی مستقل نہیں ہوتی جب تک اسے تہذیبی قبولیت نصیب نہ ہو۔ اس کے لیے نظریہ، تعلیم اور ثقافت انتہائی اہم ہے۔ جب اقتصادی اور فوجی برتری ایک نظریے کی مدد بھی لے لے، تعلیم کے ذریعے سے اپنی ترویج بھی کر سکے اور ثقافت کے ذریعے سے لمبی زندگی حاصل کر سکے، تو اسے تہذیبی غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کے اس گلوبل استعمار کی کیا صورتحال ہے؟ ثقافتی ہتھیاروں بالخصوص ٹی وی کی بے پناہ رسائی کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کی قیادت میں ظہور پذیر ہونے والے گلوبل استعمار کی تہذیبی بنیادیں انتہائی کمزور ہیں۔ اس گلوبل استعمار کی تہذیبی بنیادیں میری سوچی سمجھی رائے کے مطابق انتہائی کمزور ہیں۔ امریکی استعمار میں تہذیبی برتری کا جوہر موجود نہیں ہے۔ اس کا عمل توسیع پسندانہ ہے، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوئی اخلاقی بنیاد پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بڑے عرصے کے بعد دنیا میں یہ ایک ایسا استعمار یا امپیریلزم ہے جس کی کوئی نظری بنیاد یا تھیوری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے جواز میں یہ مدافعانہ دلیل پیش کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے طریقہ زندگی کو خطرہ ہے۔ امریکہ کو اپنی تمام فوجی قوت اور اقتصادی بالادستی کے باوجود دن رات یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ دنیا بھر میں حالیہ امریکی جنگ کا جواز یہ ہے کہ اسے غاروں میں پوشیدہ یا عراق کی غریب بستیوں اور گلیوں میں روپوش دہشت پسندوں سے خطرہ ہے۔ ایک عالمگیر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی کمزور اور بودی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی
باوجود امریکہ کوئی ایسا طاقتور نظریہ تشکیل کرنے سے قاصر رہا ہے جس سے اس کی عالمگیر قیادت کا اخلاقی جواز فراہم ہو۔ چنانچہ اپنے ثقافتی شور و غل جو روزانہ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور اپنے سارا وہ جارحیت جو وہ ہمارے تعلیمی نظام کے خلاف جس کا اظہار کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے اس گلوبل استعمار کی تہذیبی بنیادیں ایک انتہائی کمزور ہیں۔ لیکن اس کی یہ کمزوری میرے خیال میں ایک خطرے کی نشانی ہے۔ یہ خطرے کی نشانی اس لیے ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اخلاقی جواز کی کمی کو اکثر فوجی قوت سے پورا کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ فوجی قوت کا بے دریغ استعمال کرنے کے لیے مزید اقتصادی غلبے اور ناانصافی کی ضرورت پیش آتی ہے، چونکہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حالات کا بے لاگ تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیا گلوبل استعمار اپنے اس شکنجے میں خود ہی گرفتار ہوگا۔ اخلاقی جواز نہ ہونے کی وجہ سے فوجی قوت کا استعمال بڑھائے گا، فوجی قوت کے بے دریغ استعمال کے لیے مزید اقتصادی وسائل تلاش کرے گا اور اپنے اس شکنجے میں خود ہی گرفتار ہوگا۔ شاید اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، سب مکاروں کے مکر بے وزن ہیں۔ اللہ کے سامنے سب مکاروں کے مکر بے وزن ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نئے گلوبل استعمار کے خلاف کیا رد عمل ہوگا، کیا ہے، آئندہ کیا ہوگا، اور اس میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ گزشتہ چند ماہ میں ہی یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ گزشتہ سال دو سال میں کہ اس گلوبل استعمار کے خلاف رد عمل بھی گلوبل ہے، اور میں اس نقطے کو آپ کے سامنے خصوصی طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کی اس خواہش کو کہ دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے، اس خواہش کا رد عمل مسلمانوں میں سب سے شدید ہے، چونکہ امریکہ نے شاید مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر اسے اپنا ہدف نمبر 1 بنایا ہے۔ لیکن امریکہ کے استعمار کے خلاف رد عمل جس شدت سے مسلمانوں میں ہے، اس سے ملتی جلتی شدت سے دنیا کے دیگر عوام میں بھی ہے۔ آخر امریکہ کی کتنی آبادی ہے؟ پاکستان سے کوئی 2 گنا ہوگی، پوری دنیا کے مسلمانوں سے بہت کم ہوگی، اور خود امریکہ میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس استعمار کے حامی ہیں۔ اس پچھلے 2 سال کے اندر 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی جارحیت کی، جب امریکہ نے عراق میں اپنی جارحیت کی، تو یہ صرف مسلم دنیا نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا، دنیا بھر کے عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ حکومتوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، مسلم حکومتوں نے بھی اور غیر مسلم حکومتوں نے بھی، لیکن عوام نے، مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی امریکی استعمال کے خلاف اپنی رائے دی۔ چند مثالیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عراق میں امریکی جارحیت کے وقت دنیا میں سب سے بڑا جلوس اس کی مخالفت میں لندن کی شاہراہوں میں نکلا تھا، جہاں 5 لاکھ افراد نے، اس مجمع سے بھی کئی گنا زیادہ افراد نے، محض لندن شہر کی شاہراہوں پر اس گلوبل استعمار کے خلاف اپنی گلوبل مدافعت کا
اظہار کیا تھا۔ دنیا میں دوسرا سب سے بڑا احتجاج پیرس کی شاہراہوں پہ ہوا تھا۔ پاکستان اور عرب ممالک میں عوام کی جس شرح نے عراق میں امریکی جارحیت کی مخالفت کی تھی، اتنی بلکہ اس سے زیادہ شرح نے جرمنی کے عوام نے اس کی مخالفت کی تھی۔ جنوبی امریکہ کے ارجنٹینا نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اسپین اور پرتگال کی حکومتوں نے اس کی حمایت کی، عوام کے 80% نے اس کی مخالفت کی۔ اسپین میں حکومت کا تختہ الٹ گیا چونکہ اسپین کے عوام عراق میں امریکی جارحیت کے خلاف تھے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ناانصافی اور ناانصاف بالادستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے خلاف انسان کا ذہن، انسانی تہذیب کی سب کے سب مخالف ہے۔ اب اس نئے گلوبل استعمار کی قیادت کی مخالفت کی قیادت کون کرے گا؟ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس پہ امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی آج تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کرۂ ارض پہ بسنے والے ہر 4 یا 5 افراد میں سے 20 یا 25% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ جو گلوبل استعمار کے حامی ہیں وہ شاید 5% ہوں یا اس سے بھی کم۔ وہ گلوبل استعمار یہ چاہتا ہے کہ اس جدوجہد کو مسلمانوں کو تمام غیر مسلموں کے خلاف لڑا دے، اس 20% کو اس 80% سے لڑا دے۔ آئندہ مشیت ایزدی سے مسلمانوں کو انسانی تہذیب کی قیادت کا جو منصب سونپا جانے والا ہے اس سے محروم کر دے۔ لیکن امت مسلمہ کی اپنی سوچ میری رائے میں یہ ہونی چاہیے کہ حالات کے دھارے نے ایک عجیب صورتحال پیدا کی ہے کہ دنیا بھر کے بے سر و سامان مسلمان یکا یک صدر بش اور امریکہ کو اپنے حریف نمبر 1 نظر آنے لگا ہے۔ وہ شاید اس خون کی وجہ سے ہے، اس شہید کے خون کی وجہ سے ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے ہے جو اس 1.5 ارب مسلمان کے دل میں ہے، جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں 20 سال 50 سال میں ہو سکتا ہے اگر انسانی تہذیب کو کہیں سے قیادت نصیب ہوگی تو ان سے ہوگی۔ آج اس اجتماع میں صبح جب منور حسن صاحب نے اپنے ہم سے رخصت ہو جانے والے افراد کا تذکرہ کیا تو میرے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوئی یہ دیکھ کر کہ اپنے قریب والوں کو قدرے بھول کر جب شیخ احمد یاسین کا نام آیا تو اس اجتماع کے دل میں بھی ایک چمک پیدا ہو گئی۔ شہید کا یہ خون اور مسلمان کے دل میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس تمام بے سر و سامانی کے باوجود اس گلوبل استعمار کے خلاف جو گلوبل رد عمل پیدا ہوگا اس کی قیادت کی صلاحیت مسلمانوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں 21ویں صدی کے آغاز میں 20ویں صدی کے تجزیاتی ڈھانچوں کو، اس کی اصطلاحات اور زبان کو اس میں تلاش کیے ہوئے دوستوں اور دشمنوں کی بجائے ایک نئے انداز سے سوچنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج اسی میدان میں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے
اور جو کہا ہے کہ بالآخر امت مسلمہ کو ہی، مسلمانوں ہی کو قیادت نصیب ہوگی، وہ خواب اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔